اگر آپ کسی کی نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا محبت کو پانا چاہتے ہیں، کسی کے اندر محبت کے احساسات پیدا کرنا چاہتے ہیں یا نفرت کے جذبات مٹانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ہم اپنے احساسات یعنی فیلنگز کے بھی ذمہ دار ہیں۔ کئی لوگ اس بات سے متفق نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ان کو اپنی فیلنگز پر اختیار نہیں ہے، اور اگر ہم اپنے منفی یا مثبت جذبات کا اظہار نہ بھی کریں تب بھی احساسات تو اندر موجود رہتے ہیں۔ میں اتفاق کرتی ہوں، لیکن اکثر اوقات ہمارے احساسات ہماری سوچ سے نکلتے ہیں۔ سوچوں کو بدل کر احساسات کو بدلنا ممکن ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ میرے ایک لیکچر کے بعد ایک خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ وہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ احساسات یا فیلنگ بدلی جا سکتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاندان میں ایک عورت ہے جسے وہ پسند نہیں کرتی۔ وہ اس عورت کو تقریباً 3 سال سے جانتی ہیں اور چاہے وہ کتنی ہی خوش کیوں نہ ہوں، جیسے ہی اس عورت کو دیکھتی ہیں ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ہم شعوری یا لاشعوری طور پر لوگوں اور چیزوں کے بارے میں جو عکس یا امیج اپنے دماغ میں بناتے رہتے ہیں وہ ہمارے رویوں کو متاثر کرتے ہیں۔ میں اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ کوئی کسی کو بغیر وجہ کے ناپسند کرتا ہو۔ اس خاتون نے مجھے بتایا کہ جب پہلی دفعہ میں نے اس عورت کو دیکھا تو میرے احساسات منفی نہیں تھے۔ اسے اس پر رشک آیا کیونکہ وہ عورت خوبصورت، دراز قد، اسمارٹ اور اپنی عمر جو کہ 35 سال تھی سے بہت چھوٹی نظر آتی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جو ایک محفل میں ہوئی۔ وہ متاثر کن شخصیت کی حامل اور اچھی گفتگو کرنے والی خاتون تھی۔ پارٹی میں 2 دفعہ اس نے اس عورت کو اپنے خاوند سے گفتگو کرتے دیکھا تو اس کے حسد کے احساسات میں شدت آ گئی۔ کھانے کے دوران 2 بار اس نے اس کے خاوند کو کوئی ڈش پکڑائی۔ کھانے کے بعد کافی پیتے ہوئے اس نے اپنی باتوں اور خاص طور پر امریکہ میں اپنے 5 سالہ قیام کے تجربات بتانے میں لوگوں کو محو کیے رکھا۔ یہ خاتون جانتی تھی کہ وہ عورت اور اس کا شوہر امریکہ میں سیٹل تھے۔ اب خاتون واپس آ گئی ہیں اور اس کا شوہر بھی جلد ہی آ جائے گا۔ تب سے اب تک وہ اس عورت سے بہت نفرت کرتی ہیں، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ کسی پارٹی میں آ رہی ہیں تو یہ وہاں جانے سے گریز کرتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، لیکن آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ہمارا ذہن بھی سوچوں کو جمع کرتا ہے۔ دماغ کسی بھی ایسی چیز پر عمل پذیر نہیں ہوتا جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ جب آپ کسی شخص یا کسی چیز کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو آپ اسے پہچانتے نہیں، کیونکہ آپ نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے اس کی فائل دماغ میں نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کے ساتھ کوئی احساسات یا فیلنگز وابستہ نہیں ہوتے۔ آپ پہلی نظر میں کسی شخص کو ناپسند نہیں کرتے۔ جب آپ پہلی دفعہ کسی شخص یا کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ یہ ایک نئی کمپیوٹر فائل ہے۔ اس فائل میں اس شخص یا چیز کی تصویر شعوری یا لاشعوری طور پر آپ جو کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں رکھا جاتا ہے۔ جب آپ نے بالکل پہلی دفعہ کسی کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں اس کا عکس یا امیج موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے اس کی فائل موجود نہیں۔ اگر ایسی کوئی فائل ہوتی تو آپ کا ذہن اسے آپ کے سامنے لے آتا۔ بس ایک مثبت یا منفی شدید رائے قائم نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ نے پہلی دفعہ اس شخص کو دیکھا تو آپ کے دماغ میں متعلقہ مواد موجود نہیں تھا۔ پہلی فائل تصویر رکھتی ہے، آپ کی رائے نہیں، جب تک آپ اس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہتے نہیں۔ اسی طرح صرف پہلی ملاقات کی بنا پر کیے جانے والے ساتھ رہنے کے فیصلے بھی زیادہ تر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس خاتون کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ پہلی بار اس عورت سے ملی تو اس کی فیلنگز مختلف تھیں، تاہم پہلی ملاقات سے حاصل کردہ معلومات اس کے اپنے پسند و ناپسند کے معیار کے ساتھ اس کے ذہن کی یادداشت میں محفوظ ہو گئیں۔ جب اس کے ذہن نے اسے ٹیسٹ کیا تو پہلی نظر میں وہ اسے اچھی لگی، اور اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوئی۔ پہلی ملاقات نے ایک نئی فائل بنا دی اور اب اس نے اس عورت کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس سے باتیں کرتے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔
جلد ہی اس کے گرد زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تو یہ حسد سے بڑبڑائی کہ اس عورت میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ ذہن نے ان معلومات کو بھی محفوظ کر لیا، اور جب اس عورت نے اس کے خاوند کو چند ڈشیں پیش کیں تو اس نے سوچا کہ یہ عورت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، یہ میرے شوہر کے ساتھ اتنی اچھی طرح کیوں پیش آ رہی ہے، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور یہ ساری باتیں اس عورت کی تصویر کے امیج کے ساتھ ہی اس کی یادداشت میں محفوظ ہو گئیں۔ گھر واپس جاتے ہوئے گاڑی میں جب اس کے شوہر نے اس عورت کے متعلق کوئی بات کہنا چاہی تو اس نے کہا، بس کیجئے، میں اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس کے بعد اس نے جب بھی عورت کے متعلق سوچا ہمیشہ نفرت سے سوچا۔ 6 ماہ بعد انہیں پھر ایک دعوت پر مدعو کیا گیا تو اس نے فوراً میزبان سے پوچھا کہ وہ عورت تو نہیں آ رہی۔ بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے تو اس عورت کی کہانیاں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی پارٹی میں نہیں جائے گا۔ 3 ماہ بعد اس نے اپنی دوستوں کو گھر بلایا اور تقریباً 1 گھنٹے یہ لوگ اس عورت کی برائیاں کرتے رہے۔ اس عورت کے بارے میں جتنی معلومات بھی اس کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں وہ سب منفی معلومات ہیں۔ یہ جب بھی اس کے متعلق سوچتی اس کا موڈ آف ہو جاتا۔ اسے کہتے ہیں اعصابی تعلق یا نیورو ایسوسیشن۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ایمان والوں، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس سے کراہت آتی ہے، تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ کسی ہائی وے پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ سی ڈی پلیئر یا ریڈیو پر میوزک سن رہے ہوں، اس کے ساتھ آپ جو بھی کریں یا سوچیں گے وہ ساری چیزیں اس میوزک کے ساتھ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ آپ نے گانا سنتے ہوئے کسی دوست کے متعلق سوچا، آپ کے ذہن نے گانے اور دوست کے درمیان ایک تعلق قائم کر دیا۔ اب آپ جب بھی وہ گانا سنیں گے آپ کو وہ دوست بھی یاد آئے گا۔ اس خاتون نے بھی یہی کچھ کیا۔ اس خاتون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا جس نے دوسری عورت کی ظاہری وضع و قطع کے ساتھ ایک منفی تعلق قائم کر کے پھر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اگر اس خاتون کی سوچ مثبت ہوتی تو صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوتی۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ہماری سوچیں ہمارے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلی نظر میں کسی کو پسند یا ناپسند کرنے کی دلیل کیا ہے، اس مثال سے واضح ہو گئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی نظر میں ہونے والی زیادہ تر محبتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اعصابی تعلقات یا نیورو ایسوسیشنز خود بخود بنتے ہیں۔ جو کچھ آپ کہتے یا سوچتے ہیں آپ کے ذہن میں موجود فائل کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب تک آپ اسے تبدیل کرنے کی شعوری کوشش نہ کریں وہی رہتا ہے۔ بس کسی چیز کی طرف دیکھتے یا سوچتے ہوئے اپنے الفاظ اور سوچوں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ لاشعوری طور پر غلط تعلقات قائم نہ کر لیں۔ کوئی بھی چیز اچھائی یا برائی کے زمرے میں نہیں آتی۔ جو شخص آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کسی دوسرے کو برا لگ سکتا ہے۔ یہ اعصابی تعلقات ہیں جو آپ کے ذہن میں تعمیر ہوتے ہیں۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور ان کی اکثریت تو صرف خیالات کا اتباع کرتی ہے، جبکہ گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔